بس کافی ہے. لکھا ہے انہوں نے یہ بات مشہور کی. اب کہاں کا مشہور کیا یہ نہیں پتا, لیکن انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بتایا, اور بہت سارے لوگوں کے بتانے کے نتیجے میں لوگوں نے تعجب کیا. بائبل میں نہیں لکھا, ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ دیکھنے کے لیے بھی گئے ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں چلو ہم بھی جا کے دیکھیں جیسے چرواہے نے دیکھا. بائبل میں نہیں لکھا, میں ویسے سوچ سکتی ہوں, آپ سوچ سکتے ہیں. انہوں نے, ان کا ریئیکشن تھوڑا مختلف ہے. مشہور بھی کی ہے, خدا کی تمجید بھی کی ہے, اور جا کر تجربہ بھی کیا ہے. تجربے سے معلوم کرو نا, پولس رسول کہتا ہے انہوں نے جا کر اس بات کا تجربہ بھی کیا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے, جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے, اور خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے کیا ہو گئے, لوٹ گئے. انہوں نے خدا کی تعریف کی. ہم اور ایک ریئیکشن دیکھیں گے. کیا ریئیکشن ایک اور ہے جو کیا گیا, وہ تھا مجوسیوں کا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مختلف طریقوں سے بات کر رہا ہے. مریم کے پاس کون آیا؟ فرشتہ. یوسف کے پاس کون آیا؟ پر کیسے آیا؟ مریم کے پاس تو اس کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا. اور یوسف کے پاس کیسے آیا؟ خواب میں آیا. اور چرواہوں کے پاس بھی فرشتے آ گئے, نہ صرف ایک آیا, بہت سارے فرشتے آ گئے. اور الیشبا کے پاس تو مریم گئی تھی تو وہ اس کو دیکھ کے ہی پاک روح سے بھر گئی تھی. ایک اور, یہ کون ہے؟ مجوسی. مجوسیوں نے کیا دیکھا ہے؟ ستارہ دیکھا ہے. مجوسیوں نے ستارہ دیکھا ہے. میں سوچ رہی تھی کیوں نہیں ان کے پاس کوئی فرشتہ گیا, ہے نا. لگتا ہی یوں ہے کہ مجوسی بہت دور سے, اور بہت سارے جو مفکرین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت دور کا سفر کر کے آئے تھے. تو ان کو, کیونکہ جس کو فرشتہ دکھائی دیا وہ جلدی جلدی گئے ہیں, انہوں نے مریم اور یوسف کو اور بچے کو دیکھا ہے, فوراً سب کچھ کیا ہے. لیکن چونکہ انہوں نے دور سے آنا تھا اور یہ ستاروں کا علم جانتے تھے, انہوں نے ایک ایسا انوکھا ستارہ دیکھا. اس انوکھے ستارے کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا اور سمجھا اور اپنے علم سے اس کا اندازہ لگایا کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ اس دنیا میں پیدا ہوا ہے. چونکہ اس ستارے نے ان کو بادشاہ کی خبر دی, تو پھر وہ ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نہیں گئے. وہ ڈھونڈنے کے لیے بھی کہاں گئے؟ بادشاہ کے محل میں. وہ ہیرودیس بادشاہ کے محل میں جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ہیرودیس بادشاہ کے محل میں جا کے دوسرے باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. انہوں نے جاتے ہی کیا چیز کہی ہے؟ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے. کہاں جا کے پوچھا؟ بادشاہ کے محل میں. جا کے کس سے پوچھا؟ کیونکہ بادشاہ پیدا ہوا ہے, ظاہر ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بادشاہ جو چرنی میں پیدا ہوگا, بلکہ بادشاہ بھی نہیں, بادشاہوں کا بادشاہ. تو وہ جا کر کہاں پوچھتے ہیں؟ محل میں جا کے پوچھتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کیوں بادشاہ پیدا ہوا ہے؟ کہتے ہیں دوسری آیت میں کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. کیا ان کا خیال ہے؟ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بادشاہ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں. اور آگے اس کا رویہ دیکھیں. یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے. اب دیکھیے ان کا ریئیکشن ان سب سے کیا ہے؟ مختلف ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ لکھا ہے ہیرودیس بھی اور یروشلم کے سب لوگ. اس کا مطلب ہے کہ یہ بات جاتے ہی انہوں نے, یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ بات آہستہ آہستہ مشہور ہو رہی تھی. میں بھی وہ کچھ دن وہاں رکے ہوں, بائبل میں نہیں لکھا, میں بھی کیا لکھا ہے یہ بات یروشلم میں مشہور ہوئی اور یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے کہ ہیرودیس بادشاہ تو ہے, ایک بادشاہ اور پیدا ہو رہا ہے. ان کا ریئیکشن دیکھیں, ان کا رویہ دیکھیں کہ وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ خوش نہیں ہوئے. کیا ہو گئے؟ گھبرا گئے. کیا ہو گئے؟ پریشان ہو گئے ہیں. اور اس نے قوم کے سب سردار کہیں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں, کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ آئے بیت لحم یہودا کے علاقے. کیا کہتے ہیں؟ اب کس کو بلا لیا گیا؟ فقی اور فریسیوں کو. اور ان سے کیا پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. کیا بتایا گیا؟ کیا بتایا گیا؟ پیدائش کہاں ہونی چاہیے؟
بیت لحم میں. تو کیسے ان کو پتہ چلا بیت لحم میں ہونی چاہیے؟ یقیناً انبیاء کے صحیفوں سے. یسایہ نبی نے بہت ساری نبوتیں کی، زبور میں بہت ساری نبوتیں ہیں. ظاہر فقی تھے، فریسی تھے، کاہن تھے، وہ انتظار کر رہے تھے. ان کو پتا تھا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، ان کو پتا تھا کہ ایک بادشاہ پیدا ہونے والا ہے. تبھی ان سے کہا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ کہ یہ کیسا بادشاہ ہے جس کی ہمیں نہیں پتا. کہا کہ نبی کی معرفت کہا گیا کہ وہ کہاں پیدا ہوگا؟ مسیح بیت لحم میں پیدا ہوگا. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ بیت لحم میں پیدا ہوگا. اور اس کے بعد 7ویں آیت میں لکھا ہے، اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور ان کو یہ کہہ کر بیت لحم بھیج دیا. کہا کہ بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب تمہیں ملے تو مجھے بھی آ کر اس کی کیا دو؟ خبر دو. یہ کس کا ریئیکشن ہے؟ بادشاہ کا. فقی فریسیوں نے کیا کیا؟ فقی فریسیوں نے کیا کیا؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کتابیں کھولی، کتابوں میں سے کھول کے بتایا کہ یسوع مسیح بیت لحم میں پیدا ہوگا. کتابیں بند کی اور یہ جا اور وہ جا اپنے گھر. ان کا کوئی یہاں پر کوئی خوشی نہیں نظر آتی. ان کی کوئی یہاں پر ہمیں یہ نہیں نظر آتی کہ وہ بہت خوش ہیں اور وہ اس بادشاہ کے انتظار میں تھے اور وہ خوش آمدید کہتے ہیں، فرشتوں کی طرح خدا کی حمد کرتے ہیں، یا چرواہوں کی طرح خدا کی حمد کرتے ہیں، یا کچھ کرتے ہیں. کچھ ریئیکشن نہیں ہے، کچھ بھی ان کا رویہ نہیں ہے. پھیکا سوکھا اور ٹھنڈا. اور ہمیں آگے نہیں، بس اتنا بتا کر ان کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. صرف اتنا لکھا ہے کہ انہوں نے اتنا بتایا کہ بیت لحم میں ہے اور کچھ نہیں. اور بادشاہ گھبرا گیا اور پھر چپکے سے بلا رہا ہے. ایک بادشاہ ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی چپکے سے بلا کر پوچھنے کی؟ چپکے سے پوچھ رہا ہے ستارہ کب دکھائی دیا، کیا ہوا، کیسے ہوا، اور کہتا ہے جاؤ جا کے دریافت کرو، اور جب تمہیں وہ بادشاہ مل جائے تو مجھے بھی خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اس بادشاہ کو کیا کروں؟ سجدہ کروں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خواب میں مجوسیوں کو خدا نے ہدایت دی، اور خدا کی ہدایت سے مجوسی کہاں چلے گئے؟ دوسری راہ سے اپنے شہر کو اور اپنے ملک کو چلے گئے، لیکن وہ بادشاہ کے پاس دوبارہ نہیں آئے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بادشاہ آرام سے بیٹھ گیا؟ بادشاہ بالکل آرام سے نہیں بیٹھا، اور اس نے اپنا رویہ دکھایا. کیا رویہ دکھایا؟ کہ اس نے اس کی 16ویں آیت میں، 2 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی ہے تو نہایت غصہ ہوا، اور آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کی سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس سے کم تھے. کیا رویہ تھا اس کا؟ اور اس کو اتنا غصہ آیا کہ کیوں مجوسیوں نے مجھے آ کر بتایا نہیں ہے. اس نے کئی بچوں کو مار دیا جو 2 سال کے تھے اور اس سے چھوٹے تھے. کیا تعداد تھی، کتنی تعداد تھی، کتنے لوگ تھے، ان سب کو مار دیا. یہ اس کا رویہ تھا. یہ سب بتانے سے کیا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں؟ میرے اور آپ کا رویہ. جب مجھے اور آپ کو پتہ چلا کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے، اور یسوع مسیح کو ہم اگر قبول نہیں کرتے تو ہم آسمان کی بادشاہت میں نہیں جائیں گے. وہ دنیا کا نجات دہندہ ہو کر اس دنیا میں آیا ہے. جب میں نے اور آپ نے یسوع کو قبول کیا، یسوع کے بن گئے، تو کیا ہمارا کیا رویہ تھا؟ اور ہم کو یسوع میں آئے ہوئے کئی سال، کئی دن، کئی مہینے، کئی سال ہو گئے. اب تک ہمارا کیا رویہ ہے؟ کیا رویہ ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم عید منا رہے ہیں، ہم یسوع مسیح کے آنے کی یاد منا رہے ہیں. تو اس کو یاد منانے کے لیے کتنی ہم نے اس بادشاہ کی حمد کی. اگر ہم مریم کو دیکھیں تو وہ خدا کی کیا کری ہے؟ حمد کرتی. میری روح خداون کی بڑھائی کرے گی، میری روح میرے منجی سے خوش ہے، اس نے مجھے چنا. اور پوری اس کا ایک وہاں پر ہم گیت دیکھتے ہیں اسی باپ میں، پہلے باپ میں. سوچئے پھر ہم یوسف کے لیے دیکھتے ہیں، گو ہم دیکھتے ہیں اس کا کوئی ایسا ریئیکشن نہیں نظر آتا ہمیں. تو بھی تابع داری ہے، وہ خاموش تابع داری ہے.
यूसुफ की एक खामोश ताबेदारी है, और जब तक वो जिंदा रहा, हमें आगे पता नहीं चलता, हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि जब यीशु मसीह हैकल में थे और काफले में वो गुम गए, तब इतना हमें पता है कि वो अपने माँ बाप के ताबेदार रहा, बस इतने से थोड़ा पता है। उसके बाद यूसुफ का बाइबल मुकद्दस में नहीं पता चलता कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन मेरा ख्याल है, और आप शायद मेरे साथ मुत्फिक हों, जब तक यूसुफ जिंदा रहा, मेरा नहीं ख्याल है कि किसी ने आज तक बताया हो कि उसने मरियम को छोड़ दिया। उसने पूरी पूरी ताबेदारी की, मरियम को मरते दम तक अपने साथ रखा, और उससे मसीह यीशु की भी परवरिश की। वो उसका ज़मीनी बाप था, और मेरा ख्याल है कि वह बढ़ाई का काम उसी ने यीशु को सिखाया। उसने एक खामोश ताबेदारी की है, उसे कोई शोर नहीं मचाया, उसे कुछ नहीं किया, एक खामोश ताबेदारी नजर आती है। क्या मैं और आप उस जैसे हैं? नजात का तजर्बा होने के बाद हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एक ताबेदारी में हमारी एक ज़िंदगी गुजर रही है, और हम इस ताबेदारी में खुदा के साथ वक्त गुजार रहे हैं, और हम मरते दम तक यूसुफ की तरह क्या कर रहे हैं, एक अच्छे रवैये के साथ, ताबेदारी के रवैये के साथ खुदा के पीछे पीछे चल रहे हैं और चलते रहने का इरादा रखते हैं। फिर हम देखते हैं अलिशबा को। कितने लोग हैं जो अभी तक पाक रूह से भी मामूर नहीं हुए, अभी तक उनके अंदर वो चाहत ही नहीं आई, बस मसीह को कबूल कर लिया, पानी का बपतिस्मा ले लिया, इतना क्या है, काफ़ी है। हमने नहीं सोचा कि हमें अभी पाक रूह से मामूर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक कदम है मसीह में बढ़ने का। क्योंकि रूह कुदूस जब हमें मिलता है, हम गैर ज़ुबान बोलते हैं, मसीह में तरक्की करते हैं और बढ़ते हैं, और खुदा का रूह हमें और बहुत सारी बातें सिखाता, बताता और चुनता है। तो अगर हम अभी तक पाक रूह से मामूर नहीं, वो तो सिर्फ अब सोचिए हमारे अंदर यीशु आ गया है, हमने मसीह को कबूल कर लिया है, हम कह रहे हैं वो हमारा निजात देंदा है, तो भी हम अभी तक खुदा के पाक रूह से मामूर नहीं हुए, गैर ज़ुबान का तजर्बा हमें नहीं मिला। तो हमें कितनी चाहत करने की ज़रूरत है। मरियम, अलिशबा के लिए मैं ये कहूँगी, वो तो सिर्फ दाखिल ही हुई है, मरियम उसके घर में दाखिल ही हुई है, उसके दाखिल होने से ही वो पाक रूह से क्या हो जाती है, भर जाती है। क्यों मैं और आप अभी तक नहीं, मुझे पाक रूह का बपतिस्मा हुआ, क्यों बहुत सारे बहन भाई अभी तक इस